ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم اللهم اغفر لي ولمن اغتبتهم اللهم اغفر لي ولمن اغتبتهم اللهم اغفر لي ولمن اغتبتهم۔ بھائی بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ جس آدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے ایمان دیتا ہے، اور جس کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں فرماتا اسے ایمان سے محروم فرما دیتا ہے۔ رجب کا مبارک مہینہ ہے جس کے چاند دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت دے اور رمضان المبارک کی آمد تک ہم کو مہلت دے۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے رمضان المبارک تک عمر مانگی تھی۔ رجب کا مہینہ یوں تو رمضان المبارک کے استقبال کے طور پہ ہم لوگوں کو ملا ہے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان کے استقبال کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ رجب اور شعبان میں جتنے تمہارے اہم امور ہوں ان سے تم فارغ ہو جاؤ اور رمضان المبارک کے لیے بالکل فارغ ہو جاؤ۔ لیکن رمضان رجب کے مہینے کے لیے لوگوں نے کئی کام مخصوص کر لیے ہیں، اس میں سے کوئی بھی کام شریعت کے موافق بھی نہیں ہے، قرآن حدیث کے موافق بھی نہیں ہے۔ جیسے عام طور سے رجب میں ایک قسم کی فاتحہ چل پڑتی ہے جس کے پیچھے ایسے روایات کو گھڑا گیا، ایسے روایات کو گھڑا گیا۔ قرآن حدیث سے تو دور کی بات ہے، شریعت سے ان کا کوئی پاس و لحاظ ہی نہیں ہے، شریعت سے دور دور تک کا ان کا واسطہ نہیں ہے۔ شریعت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ڈھکی چھپی ہوئی ہو، شریعت بالکل واضح ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کی تعبیر بیضا سے کیا ہے، بیضا یومہا کلیلہا کنہارہا، شریعت کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، بالکل واضح ہے، کوئی چیز اس کی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ کہہ نہیں سکتے کہ شریعت کا یہ کتنا حصہ چھپا ہوا ہے، وہ مخصوص لوگوں کو معلوم ہے، سب کو معلوم نہیں ہے، یہ بات ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا صاف اعلان یوں کر دیا تھا، اپنے ازواج مطہرات اپنی بیویوں کو یہ کہہ دیا تھا کہ تنہائیوں میں میرا جو معاملہ تمہارے ساتھ ہے وہ امت کے سامنے بیان کرو۔ چنانچہ ازواج مطہرات کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تنہائیاں تھیں، ازواج مطہرات امت کے سامنے بیان کرتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں ہمارے ساتھ کیسے رہتے ہیں، تاکہ لوگوں کو تنہائی کا دن پتہ چلے کہ تنہائی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو محفوظ کر دیا، بلکہ جتنی چیزیں ان سے متعلق تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی محفوظ کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی سواریاں تھیں اور سواریوں کی نسل کہاں کی تھی، کتنے بکرے تھے، کتنی بکریاں تھیں، اور گھوڑا کس قسم کا تھا، اس کا رنگ کیا تھا اور اس کی نسل کیا تھی، اور اونٹنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی تھی، کب کس اونٹنی پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر کیا کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو خچر تھا اس کی نوعیت کیا تھی، وہ خچر کس ملک سے آیا تھا، کس کے واسطے سے آیا تھا، اس کا کلر کیا تھا، یہ بھی محفوظ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس پیالے میں پانی پیتے تھے اس پیالے کی پیمائش کیا تھی، وہ پیالہ کتنا لمبا کتنا چوڑا تھا، یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پہ سوتے تھے اس کی نوعیت کیا تھی اور کتنے گز لمبا اور کتنے گز چوڑا تھا، ساری چیزیں محفوظ ہو گئیں، ساری چیزیں محفوظ ہو گئیں۔
جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تو کتنے کتنے موقعوں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت دکھے ہیں جس سے مسکرانے کی تقسیم ہو گئی. ایک تبسم جسے مسکرانا کہتے ہیں، دوسرا ضحک جسے ہنسنا کہتے ہیں، تیسرا کھلکھلا کر ہنسنا جسے قہقہا لگانا کہتے ہیں، قہقہا لگانا کہتے ہیں. الغرض رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی بڑی چیز محفوظ ہو گئی. اگر کوئی دن کے اعتبار سے، دن بدن کے اعتبار سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھنا چاہے، 63 سال کی عمر کی پوری سیرت لکھنا چاہے تو اتنا مواد آج بھی سیرتوں میں محفوظ ہے، دن کے اعتبار سے لکھ سکتا ہے. جیسے بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے لمحات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحات کیسے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز محفوظ ہونے کے باوجود بھی کچھ چیزوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق کچھ چیزیں طے نہیں ہو پائی. جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ، جب اللہ تعالیٰ نے ہر چھوٹی بڑی چیز کو محفوظ کر دیا تھا لیکن پیدائش کی تاریخ طے نہیں ہو پائی. کسی نے 12 ربیع الاول، کسی نے 9 ربیع الاول، کسی نے 8 ربیع الاول، کسی نے کچھ، آج بھی وہ چیز طے نہیں ہو پائی. اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ایسا بھی سفر ہوا ہے جیسا سفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کا نہیں ہوا تھا، نہ ہی بعد میں ہونے والا ہے، جس کو سفر معراج کہا جاتا ہے. سفر معراج آج مجھے اس کے ضمن میں 2 چیزیں آپ کو بتانا ہے. مختصراً معراج کو بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے معراج کے سفر کے دوران جن چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا اس میں ایک اہم چیز مسجد اقصیٰ ہے جو فلسطین میں واقع ہے. اس کے بھی کچھ فضائل و مناقب میں روشنی ڈالتے ہوئے آپ کے سامنے جاؤں گا تاکہ پتہ چلے کہ فلسطین میں جو واقع مسجد اقصیٰ ہے اس کی حیثیت مسلمانوں کے نزدیک کیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جب واپس آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ ہر چیز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بندھاتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون کرتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھاتی تھی. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. ساتھ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا جن کا نام ابو طالب تھا، ایمان پہ جن کا انتقال نہ ہوا لیکن بہت پشت پناہی، حد سے زیادہ اپنے بھتیجے سے محبت کرتے تھے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا. اسے عام الحزن کہتے ہیں، غموں والا سال. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف گئے اسلام کی دعوت لے کر، لیکن طائف والوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا. جو امید، جو توقع لے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تھے، یہ سوچ کے گئے تھے کہ کم سے کم اگر یہ لوگ میری دعوت نہ بھی سنیں، میں جس دعوت کو پیش کر رہا ہوں اگر اسے وہ نہ بھی سنیں تو کم سے کم مہمان نوازی کا تو لحاظ کریں گے ہی، مہمان نوازی کا پاس و لحاظ تو ضرور ہوگا. لیکن جب گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پٹائی پتھروں کے ذریعے سے انہوں نے کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا بدن خون سے شرابور ہو گیا. یہاں تک کہ چپل میں خون ایسا جمع ہو گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چپل نکالنا مشکل ہو گیا، چپل سے پیر کا نکالنا مشکل ہو گیا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر جو چپل کھینچا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سے تو ان کے سامنے کے دانت ٹوٹ گئے تھے. اس کے بعد جب واپس آئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طائف میں جو حال آیا، جو احوال آئے، ان احوال کے مد نظر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور کہا یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس بات پہ مامور کیا ہے یہ طائف کے جو 2 پہاڑ ہیں ان 2 پہاڑوں کو ملا دیں تاکہ درمیان میں یہ لوگ پس کے مر جائیں جنہوں نے آپ کو اتنی تکلیف دی ہے. صبر کا پیمانہ تو اب لبریز ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک ہی جملہ کہا تھا، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میں یہ نہیں چاہتا کہ ان 2 پہاڑوں کو تو ملا کر ان کو پسپا کر دے، ان کو ہلاک و برباد کر دے. یا اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو میری قوم کو ہدایت دے. اللہم اہد قومی، میری قوم کو تو ہدایت دے. فإنہم لا یعلمون، اس لیے کہ یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں، نہ جاننے کی بنیاد پہ سب کچھ کر رہے ہیں. جس دن یہ لوگ جان جائیں گے اس وقت ان کے اوتار الگ ہوں گے، ان کے کردار الگ ہوں گے. تو چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جب واپس آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دلاسا دینے کے لیے، تسلی دینے کے لیے اپنے پاس بلایا. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن تھیں.
یہ ان کے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، اچانک اوپر کا چھت ہٹا، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضرت جبریل اور میکائیل دونوں کے دونوں اس چھت کے اندر سے آئے، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور سیدھے کعبۃ اللہ کے پاس لے کے گئے۔ حتیم کعبہ جسے کہتے ہیں، کعبۃ اللہ کے پاس میں جو آدھی دیوار ہے اس کو حتیم کہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے کے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سو گئے۔ جبریل علیہ السلام نے پھر بیدار کیا، یا رسول اللہ آپ اٹھیے، ہم کو یہاں سے آگے جانا ہے۔ پھر زمزم کا کنواں، اب زمزم کا کنواں وہ چھپ گیا ہے، جو پرانی عمر کے بڑی عمر کے لوگ جو حج کیے ہوئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا، زمزم کا کنواں پہلے باقاعدہ دکھائی دیتا تھا اس کی نوعیت کیا ہے، اب تو زمزم کے کنویں کو بالکل بند کر دیا گیا ہے۔ بند کرنے کا مطلب اس کا پانی تو اوپر آتا ہے لیکن زمزم کا کنواں دکھائی نہیں دیتا ہے۔ بالکل جہاں حجر اسود ہے، حجر اسود کے بالکل سیدھ میں جہاں زمزم کے پانی کے نلکی لگی ہوئی ہے وہیں زمزم کا کنواں بھی ہے، وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا۔ حضرت جبریل اور میکائیل کے پاس سونے کی ایک تشت تھی جسے جنت سے انہوں نے لایا تھا۔ سونے کے اس تشت میں ایمان و حکمت سے بھری باتیں تھیں، ایمان و حکمت سے وہ بھرا ہوا تشت تھا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا گیا، ان کے سینے کو چاک کیا گیا، سینے کو چاک کرنے کے بعد دل کو نکالا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکالا گیا۔ جو سونے کا تشت لایا گیا تھا لیکن جنت کا پانی نہیں لایا گیا، جنت سے تشت لایا گیا، جنت کا پانی نہیں لایا گیا، بلکہ زمزم کے پانی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھو کر جو تشت جو ایمان حکمت سے بھرا ہوا تھا وہ پورے کا پورا تشت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں انڈیل دیا۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو دوبارہ سے جیسے تھے ویسا، چاک کرنے سے پہلے جیسا تھا اس کو کر دیا۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سواری لائے گی، جس سواری پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طے ہوا، اس کو معراج کہتے ہیں۔ سب سے پہلے کعبۃ اللہ سے لے کر بیت المقدس تک، مسجد اقصیٰ تک گئے، اس کو اسراء کہتے ہیں۔ پھر بیت المقدس سے آسمان تک گئے، اس کو معراج کہتے ہیں۔ معراج کے سلسلے میں آج تک بھی یہ طے نہیں ہو سکا کہ معراج کی کیا تاریخ ہے۔ 12-13 اقوال لوگوں نے لکھا ہے، کسی نے کہا ہجرت سے 3 سال پہلے، کسی نے کہا ہجرت سے 5 سال پہلے، کسی نے کہا ہجرت سے 6 ماہ پہلے، کسی نے کہا ہجرت سے 1 سال پہلے، کسی نے کہا ہجرت سے 1 سال 2 مہینے پہلے، کسی نے کہا ہجرت سے 1 سال 4 مہینے پہلے، اور کسی نے کہا ہجرت سے 1 سال 6 مہینے پہلے، 5 مہینے پہلے۔ اور اس کے بعد کس مہینے میں ہوئی معراج، کس مہینے ہوئی، اس میں بھی کئی اقوال۔ ایک قول یہ ہے کہ ربیع الاول میں معراج ہوئی، دوسرا قول یہ ہے کہ ربیع الاخر میں ہوئی، تیسرا قول یہ ہے کہ رجب میں ہوئی، اور چوتھا قول یہ ہے کہ رمضان میں ہوئی، 5واں قول یہ ہے کہ شوال میں ہوئی۔ مہینہ بھی طے نہیں ہوا، تاریخ بھی طے نہیں ہو پائی اور مہینہ بھی طے نہیں ہو پایا، لیکن لوگوں میں مشہور تو ضرور ہے رجب کی 27ویں تاریخ کو یہ معراج ہوئی ہے۔ اب اس چیز کو، ایک چیز کو پکڑ کے جو غیر متفق ہے، اس چیز کو پکڑ کے لوگ شب معراج مناتے ہیں، مسجدوں کو سجاتے ہیں، ایک پرچہ مستقل اس وقت میں گھومنے لگتا ہے، شب معراج کی نمازیں، شب معراج کے اعمال۔ نہ شب معراج کے اعمال قرآن حدیث سے ثابت ہیں، نہ شب برات کے اعمال قرآن حدیث سے ثابت ہیں، لیکن پرچے چلتے ہیں۔ شب برات کے اعمال پہلے بہت چلتے تھے، اب ویسے بھی وہ کم ہو گئے، 100 رکعت یہ صورت کے ساتھ پڑھیں، پھر 20 رکعت ان صورتوں کے ساتھ پڑھیں، ایسے چل پڑتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، ہم لوگوں کی کامیابی کا مدار، ہم لوگوں کی نجات کا مدار وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جہاں ہمارا عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ جاتا ہے، اس عمل کا اعتبار اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس عمل کا اعتبار نہیں ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا محتم بشان سفر جو اس سے پہلے کسی نبی کو حاصل نہیں تھا، اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی کہ یا اللہ، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ شرف گفتگو عطا کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، دیدار کی تمنا کی تھی کہ یا اللہ میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا موسیٰ تمہارے اندر اتنی سخت نہیں ہے مجھے دیکھنے کی۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا اصرار بڑھا کہ یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا، کوہ طور پہ بلوایا، پہلے 30 روزے رکھے، 30 روزوں کے بعد اب انہوں نے یہ سوچا مجھے چونکہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہے،
مسلسل روزوں کی بنیاد پہ معدہ خالی ہونے کی بنیاد پہ منہ سے بدبو آتی ہے، اس بدبو کو زائل کرنے کے لیے انہوں نے مسواک کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا موسیٰ تم نے کیا کیا؟ کہا یا اللہ تجھ سے بات کرنا درکار ہے، اس لیے منہ کی بدبو کو زائل کرنے کے لیے میں نے مسواک کر لیا۔ کہا موسیٰ روزے دار کے پیٹ کے اندر سے جو بدبو نکلتی ہے مجھ کو عنبر سے بھی زیادہ میرے نزدیک قیمتی ہے، چنانچہ تم نے اس کو ضائع کیوں کیا؟ چلو دوبارہ 10 روزے رکھو، دوبارہ 10 روزے رکھوائے گئے۔ پورے 40 روزے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کے اس مقام پہ بلایا جہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تمنا کو پورا کرنا تھا۔ لیکن جب وہ آئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اللہ تعالیٰ نے تب بھی یہی کہا لن ترانی، موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تمنا ظاہر کی کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا کرو، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ، موسیٰ علیہ السلام نے سے کہا اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اس پہاڑ پہ میری تجلی آئے گی، اگر تم تجلی کی تاب لا سکو تو اس کے بعد زیارت کا مسئلہ، دیدار کا مسئلہ ہوگا۔ چنانچہ جو ہی اللہ تعالیٰ کی تجلی اس پہاڑ کے اوپر پڑی، موسیٰ علیہ السلام غشی کھا کر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ لیکن جس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا، اس مقام پہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کیا فخلان علیک انک بالواد المقدس طویٰ، موسیٰ اپنے جوتوں کو نکالو، اپنے جوتوں کو نکال کے آؤ، جس وادی میں تم آ رہے ہو وہ وادی بڑی مقدس ہے۔ چنانچہ جوتوں کو اتروایا گیا، اتروانے کے بعد اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے روبرو موسیٰ علیہ السلام کو پیش کیا گیا۔ لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آیا، اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلانے کا جب ارادہ کیا، سوئے ہوئے موسیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تکلیف اتنی پہنچی ہے، اس تمام تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے، اچانک اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ پیغام آ گیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے، چلیے۔ یہ بہت محترم بھی شان سفر تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ایک ہی مرتبہ یہ سفر ہوا ہے، اور اس سے پہلے نہ کسی رسول کو ہوا ہے نہ کسی نبی کو ہوا ہے، کسی کو نہیں ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ہوا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا، معراج کے طور پہ نہیں، زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، قیامت کے قریب ان کو بھیجے گا۔ تو جو شرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا وہ کسی اور نبی کو نہیں ملا۔ اس کے باوجود اس سفر کی کوئی تاریخ طے نہیں ہو پائی، اس سفر کا کوئی مہینہ طے نہیں ہوا پایا۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی تو حکمت اس کے اندر ضرور ہوگی، لیکن آج جو لوگ کر رہے ہیں اس دن کا روزے کی بھی کئی روایتیں لوگ گھڑ لیتے ہیں، اور اس دن کی عبادتیں اور اس رات کو منانے کی کوئی فضیلت وہ بھی گھڑ لیتے ہیں۔ اس کے بعد 22 رجب کا موقع آتا ہے تو 22 رجب کو باقاعدہ کنڈے کے فاتحہ کے نام سے مستقل ایک فاتحہ چل پڑتی ہے، اس کی بھی ایسی رسمیں ہیں کہ آپ گائے کا گوشت نہیں کھا سکتے، گوشت کھا کے آپ اس فاتحہ میں شرکت نہیں کر سکتے، جو کچھ آپ کھاتے ہیں وہیں ہاتھ دھو کے جانا پڑے گا، آپ باہر نہیں لے کے جا سکتے۔ ایسے اصول، ایسے فروع ہیں جن کو دماغ سے بالکل سمجھا ہی نہیں جا سکتا ہے، قرآن حدیث سے بالکل متضاد باتیں ایسی ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، پہلے زمانے میں جہالت تھی، ہم لوگوں کو دین سمجھ میں نہیں آ پا رہا تھا، اب وہ جہالت مٹی ہوئی گئی، ہمارے سامنے قرآن ہے، ہمارے سامنے حدیث ہے، ہمارے سامنے فقہ کی کتابیں ہیں، ہمارے سامنے اکابر کی زندگی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی ہے، اس سے بڑھ کے ہم کو اور کیا چاہیے؟ جب ہمارے سامنے قرآن ہے تو لکڑے ہارے کی کہانی نہیں چاہیے۔ لکڑے ہارے کی کہانی کے نام سے ایسی بدگوئی، ایسی ہذیان بکی جاتی ہے، ایسی غلط باتیں بکی جاتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اتنی بڑی باتیں مدینے والوں سے چھپ کیسے گئی؟ مدینے کا واقعہ خود مدینے والوں کو معلوم نہیں، مدینے کے لکڑے ہار کا واقعہ خود مدینے والے کو معلوم نہیں، اور جو کتاب جو لکڑے ہار کی کہانی لکھی گئی ہے آج تک اس کے مصنف کا پتہ معلوم نہیں کہ وہ کتاب لکھنے والا کون ہے، اس کتاب کا لکھنے والا کون ہے آج تک معلوم نہیں ہے، اور جس کتاب کے اوپر لکھنے والے کا نام نہیں ہوتا ہے اس کتاب کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، اس کتاب کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ کہاں سے لایا، کس سے پوچھا، کس کو معلوم ہے؟ نہیں، اس کتاب کی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن آج چلتی ہے، لوگ جو ہے مستقل روزہ رکھ کے اس کتاب کو پڑھ کے سناتے ہیں، کچھ عورتیں تو مستقل روتی ہیں، کیا ہی اچھا ہوتا قرآن سناتے، قرآن پڑھ کے سناتے، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ کے سناتے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فاقے پڑھ کے سناتے،
پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حل بتایا اس کو سناتے تو وہ فائدہ ہوتا. من گھڑت باتیں سنا کے خواہ مخواہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور بھی ہوتے ہیں. تو آگے چلیے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سواری لائی گئی جس کا نام براق تھا, وہ خچر سے تھوڑا بڑا, گدھے سے تھوڑا بڑا اور خچر سے تھوڑا چھوٹا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی تیز رفتاری عطا کی تھی تا حد نگاہ, جہاں تک اس کی نگاہ ہوتی تھی اس کا یہ قدم تھا, یہ قدم وہاں تک ہوتا تھا جہاں تک اس کی نگاہ ہوتی تھی. مطلب اگر 1-2-3 کلومیٹر تک اس کی نگاہ جاتی ہے تو اس کا ایک قدم میں وہ 2-3 کلومیٹر طے کر لیتا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھتے ہیں, پیچھے جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم بیٹھے ہیں. اب یہ سواری چل پڑی. اب سواری جب چل پڑی تو ایک جگہ جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سواری روکی. دیکھا آس پاس میں کھجور کے بہت سارے درخت ہیں. کہا یا رسول اللہ آپ اتریے. چنانچہ اترے. یہ یثرب کا علاقہ ہے, آپ 2 رکعت نماز پڑھیے. چنانچہ 2 رکعت نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا. کہا یا رسول اللہ یہ یثرب ہے, اسی کی طرف آپ کو ہجرت کر کے آنا ہے, جو بعد میں چل کے مدینہ منورہ ہوا. اس کے بعد پھر آگے گئے تو ایک مقام پہ پھر سواری اتری. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ یہ وادی سینا ہے, یہ شجر موسیٰ ہے, آپ یہاں نماز پڑھیے. یہ وہ مقام ہے جہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی. چنانچہ وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی. پھر سواری آگے چلی, ایک جگہ پھر رکے مدین کے علاقے میں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھے. جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا یا رسول اللہ یہ شعیب علیہ السلام کا علاقہ مدین ہے. چنانچہ پھر سواری آگے بڑھی, پھر ایک مقام پہ رکے. کہا یا رسول اللہ یہ بیت اللحم ہے, یہاں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیدا کیا تھا. 2 رکعت نماز آپ یہاں بھی پڑھیے. 2 رکعت نماز, چونکہ یہ بابرکت مقامات تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان مقامات کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے 2 رکعت نماز نبی صلی اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پڑھوایا. اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بیت المقدس پہنچ گئی. جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم سواری کو لے کے آتے ہیں. دیکھا کہاں باندھنا ہے. انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم بیت المقدس میں سواریاں جہاں پہلے باندھتے تھے اسی علاقے میں آئے, لیکن سواریوں کے باندھنے کے جو سوراخ ہوتے ہیں وہ سوراخ بند ہو چکے تھے. جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک پتھر کو اپنی انگلی سے سوراخ کیا, پھر اس سواری کو باندھ دیا. یہ اسی کو بیت المقدس کہتے ہیں جس کے بارے میں قرآن پاک میں ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا. سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے ایک بندے کو کعبۃ اللہ سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کروایا. اللہ تعالیٰ نے یہاں بندے سے تعبیر کی ہے, بندے سے. سبحان الذی اسرا بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات کعبۃ اللہ سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کروایا. یہ بندہ کیوں کروایا؟ یہ سفر یہ انمول تھا, یہ سفر لوگوں کی بساط سے خارج تھا. ایک رات میں ہزاروں میل کا سفر طے کر دے, یہ لوگوں کی بساط سے بالکل خارج تھا. یہ سفر چونکہ بہت انمول تھا, پھر آگے چل کے کہیں لوگوں کو گمان نہ ہو جائے اتنا لمبا سفر ایک ہی رات میں آسمان کا سفر ہو گیا, کہیں یہ نبی کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کے حامل تو نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عبد سے تعبیر کیا, پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو کعبۃ اللہ سے مسجد اقصیٰ کا سفر کروایا. لوگوں کو بتا دیا یہ سفر کروانے والا اللہ تھا, یہ سفر کروانے والا اللہ تھا. جس کو سفر کروا رہا ہے وہ اللہ کا بندہ تھا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا الذی بارکنا حولہ, وہ مسجد اقصیٰ کے اس علاقے کو خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جس کے آس پاس کے علاقے کو ہم نے بہت بابرکت بنایا ہے. معرف القرآن میں کئی کتابوں کے حوالے سے کچھ احادیث کو انہوں نے نقل کیا ہے. کہا ہے اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کے سلسلے میں فرمایا, اللہ تعالیٰ نے کہا اے ملک شام, تمام شہروں میں میں نے تجھ کو منتخب کیا ہے, اور میں اپنے برگزیدہ بندوں کو تیرے پاس بھیجوں گا. ہزاروں کی تعداد میں نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے فلسطین کے علاقے, ملک شام کے علاقے میں بھیجا ہے. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دنیا میں فتنہ ہو جائے گا, جب دنیا میں فتنہ برپا ہو جائے گا, ہر طرف ایمان کے لالے پڑیں گے, اس وقت ایمان
ملک شام میں محفوظ رہے گا. ملک شام میں، جسے آج سیریا، اردن، فلسطین اور جو ہے جارڈن کے نام پہ تقسیم کر دیا گیا ہے، پہلے متحدہ طور پہ وہ ملک شام تھا. ملک شام تھا، اس کے بعد اسے مستقل تقسیم کر دیا گیا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کی کئی فضیلتیں بتائی. ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر لوگ ہجرت کرنا چاہیں تو کس ملک کی طرف ہجرت کریں؟ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر تم ہجرت کرنا چاہو تو ملک شام کی طرف ہجرت کر کے جانا. ملک شام اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا بابرکت علاقہ ہے، بابرکت علاقہ ہے. اس میں ملک شام میں بھی فلسطین کا علاقہ ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی تقدس عطا کیا ہے. فلسطین ہی کے علاقے میں اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو بسایا ہے. مسجد اقصیٰ دنیا کی وہ دوسری مسجد ہے. سب سے پہلے مسجد حرام کو تعمیر کیا گیا، اس کے 40 سال بعد مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا گیا. مسجد اقصیٰ کو تعمیر کرنے والے کون تھے اور کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنے والے کون تھے؟ حقیقت میں کعبۃ اللہ کی پہلی تعمیر جو ہوئی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے. اس کے بعد کعبۃ اللہ کے نشانات ختم ہو گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اس کی تجدید فرمائی. جس طرح آدم علیہ السلام کے ذریعے سے کعبۃ اللہ کو بنایا گیا، اس کے ٹھیک 40 سال بعد آدم علیہ السلام کے اولاد کے ذریعے سے بیت المقدس کی تعمیر کروائی گئی. اس کے بعد جب اس کے نشانات مٹ گئے تھے، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو بنایا، تو ادھر یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ تعمیر کی. اس کو تعمیر نو کہتے ہیں، دوبارہ تعمیر کرنا، سرے سے نہیں، دوبارہ تعمیر ہوئی. اس کے بعد ایک اور موقع آیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے اس کی سہبارہ تعمیر کر کے اس کی تکمیل فرما دی. تو دنیا کی سب سے پہلی مسجد حرام ہے. اس کے 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ کو بنایا گیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، دجال جب پوری دنیا میں آ کے فتنہ مچائے گا، لیکن 4 مسجدیں ایسی ہوگی جہاں وہ نہیں آ سکے گا. سب سے پہلے مسجد حرام ہے، دوسرا مسجد نبوی ہے، تیسرا مسجد اقصیٰ ہے اور چوتھا مسجد طور ہے. یہ 4 مسجدیں ایسی ہیں جہاں دجال کا دجل و فریب چلنے والا نہیں ہے. اسی لیے صحابہ اکرام سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، مسجد اقصیٰ کی طرف جاؤ، وہاں جا کے نماز پڑھو. اگر تم نہیں جا سکتے تو کم سے کم مسجد اقصیٰ میں جلانے کے لیے اپنی جانب سے تیل بھیج دو. چراغ جلانے کے لیے جو تیل بھیجا جاتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ترغیب دی، کم سے کم تم اپنی جانب سے چراغ جلانے کے لیے تیل بھیج دو تاکہ وہاں تمہارا جانا ثابت ہو جائے. مطلب جو خدمات، جو جہاد وغیرہ وہاں صحابہ، وہاں کے احباب کر رہے ہیں، وہاں کے لوگ کر رہے ہیں، اس میں اگر تمہارا تیل بھی شامل ہو گیا تو تم کو بھی ان مجاہدات کا ثواب مل جائے گا. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ایک جماعت ہے جو دمشق کی مسجد کے بالکل دروازوں پہ پڑی ہوئی ہے اور مسجد اقصیٰ کے دروازوں پہ پڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک جماعت، طائفہ منصورہ جسے کہتے ہیں، اس جماعت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر کوئی ان کو تکلیف دینے کا ارادہ بھی کرے، ان کو تکلیف نہیں دے سکتا. وہ مستقل اللہ تعالیٰ کے دین پہ قائم ہے. اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی حمایت، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہے. یہ خوشخبری کس کو سنائی گئی؟ دمشق والوں کو اور فلسطین میں رہنے والی مسجد اقصیٰ والوں کو سنائی گئی. چنانچہ آج بھی آپ دیکھیے مسجد اقصیٰ کے حصول یابی کے لیے فلسطین والے کیسی قربانیاں دے رہے ہیں. فصل مسجد اقصیٰ جہاں واقع ہے، آس پاس میں کئی نبیوں کی مزاریں بھی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں نبیوں کا وہاں آنا ثابت ہوا ہے. اب یہ اتنا مقدس مقام ہے، اسی مقدس مقام کی بنیاد پہ، اس کے تقدس کی بنیاد پہ ہم اس کو حاصل کرنے کے پیچھے لگے ہوئے. یہودی اس کو قبضہ کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں اور مسلمان اس کو حاصل کرنے کی فکر میں جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں. لیکن ہم لوگوں کو یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ مسجد اقصیٰ کیا چیز ہے. پہلے مسجد اقصیٰ ہی قبلہ تھا، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے کعبۃ اللہ کا رخ کرتے تھے، لیکن اسی طرف جس طرف فلسطین میں مسجد اقصیٰ ہے، مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. اس سے پہلے جتنے بھی آئے سب مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے ہیں. مدینہ منورہ میں بھی تقریباً 17 مہینے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ
اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف کر لیجئے۔ آج بھی مسجد مدینہ منورہ میں ایک مسجد ہے جس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ پہلے عثمان 2 ممبر تھے، اب اس کو ہٹا دیا گیا، بس ایک مسجد باقی رہ گئی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے دوران حکم نازل ہوا کہ آپ اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف کر لیجئے، تو نمازی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کر لیا تھا، تو اسے مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ یہ قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا، نمازی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی طرف پھر گئے، اس بنیاد پہ اس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کے مجاہدوں کی ایک جماعت ایسی وہاں ہے جو قیامت تک لڑتے رہے گی، کوئی اس کو نقصان پہنچانے والا نہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین میں چھوٹا سا علاقہ ہے غزہ جسے کہتے ہیں، فلسطین کا بھی علاقہ تقسیم شدہ ہے، یہ غزہ کا علاقہ ہے، وہ چھوٹا علاقہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا علاقہ جنہوں نے شکست کو تسلیم کر لیا ہے، اور وہ کہتے ہیں اسرائیل نے جتنا علاقہ لے لیا وہ لے لیا، باقی ہم اتنے علاقے پہ خوش ہیں، ہم کو رہنے دو۔ لیکن غزہ والے کہتے ہیں نہیں، فلسطین اسرائیل کا کوئی علاقہ، کوئی خطہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں، یہ فلسطین ہے، چنانچہ تم اس علاقے کو خالی کر کے باہر جاؤ۔ اب جتنا فلسطین تھا اس کے 3 حصوں پہ اسرائیل قابض ہو چکے ہیں، 3 حصوں پہ، مطلب اب صرف پو حصہ باقی رہ چکا ہے، اس میں فلسطین ہے، اس میں بھی 2 ٹکڑے ہیں، یہ غزہ کا علاقہ ہے، اور غزہ کے علاوہ باقی دوسرا علاقہ ہے۔ غزہ کے علاقے میں جس کے عباس ہانیہ وزیر اعظم ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں وزیر اعظم ہیں، لیکن باقاعدہ رمضان المبارک کی تراویح پڑھاتے ہیں، مسجد کے وہ امام ہیں۔ 1 لاکھ سے زیادہ وہاں حافظ قرآن ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ اس غزہ میں حافظ قرآن ہیں، بڑی مبارک بستی ہے۔ وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر بھی ہے جس کا نام ہی خلیل ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہاشم جو ہیں، وہ ہاشم کی نسبت بھی اسی طرف ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ بھی غزہ ہی کے تھے۔ فتح الباری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، جس کی کتاب کی تشریح کرنے والے علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی ہیں، وہ اسقلان، وہ بھی یہیں کے رہنے والے ہیں۔ بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑے اولیاء اور بڑے بڑے اکابر ہمارے اس سے متعلق تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان اکابر کی برکت کو پوری دنیا میں پھیلایا ہے۔ تو بیت المقدس کی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا۔ سب سے پہلے پوری دنیا کو یہ اہمیت بتانے کے لیے سفر تو معراج کا تھا، اوپر جانا تھا، لیکن وہاں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرایا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر گئے، جبریل علیہ السلام نے کہا 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھ لو، چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت تحیۃ المسجد نماز پڑھتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تینوں کھڑے ہوئے تھے استقبال کرتے ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً تو کسی کو نہیں پہچانا تھا، چہرہ اجنبی تھا، پہچانا نہیں تھا۔ اس کے بعد مسجد کے اندر دوبارہ جب آئے تو مسجد نے اذان کہی۔ اب تک 5 وقتہ نماز فرض نہیں ہوئی ہے، کوئی بھی نماز فرض نہیں ہوئی ہے، لیکن اکا دکا نماز پڑھنے کا معمول تھا، 5 وقتہ نماز باضابطہ فرض نہیں ہوئی تھی۔ معراج میں جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، اس وقت نمازوں کا تحفہ لے کے آئے، چنانچہ مؤذن نے اذان دی۔ اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے جوخ در جوخ لوگ آئے، مسجد بھرنے لگی۔ نماز پڑھانے کا مسئلہ تھا، جبریل علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے آگے کر دیا، آپ نماز پڑھاؤ۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد جبریل علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے یہ کون ہے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ اب تک دنیا میں جتنے نبی آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اعزاز میں تمام نبیوں کو جمع کر دیا ہے، تمام نبیوں کی آپ نے امامت کی ہے، تمام نبی۔ یہ حصی واقعہ ہے، یہ خواب کا واقعہ نہیں ہے، یہ حصی واقعہ ہے۔ جتنے انبیاء اس دنیا میں پہلے آئے تھے، تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی میں جمع کر دیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں سب کو نماز پڑھا کے یہ اعلان کر دیا، یہ امام المرسلین ہے، امام النبیین ہے، یہ نبیوں کے بھی نبی ہیں، یہ نبیوں کے امام ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا بھی اعلان ہو گیا۔ ایک وقت تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ ہرقل کے نام خط لکھا۔ ایک بادشاہ تھا، بادشاہوں کے نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط بھیجے، دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں یہ خط بھیجا شاہ ہرقل کے نام۔ جب وہ خط پہنچا، اس نے پڑھا، پوچھا یہ محمد کون ہے؟
کہا مکۃ المکرمہ میں وہ آئے ہوئے وہ نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے سب سے آخری نبی ہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد وہی نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو کہا یہ مکے کے ہیں، تو لوگوں کو بلا کے کہا جاؤ بازار میں دیکھو مکے کے جو بیپاری ہوں ان کو میرے پاس لے آنا، بلکہ عرب کے جو بیپاری ہوں ان کو میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ یہ جا کے تلاش کیا تو بازار میں ابو سفیان مل گئے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے دشمن تھے، سچے پکے دشمن تھے۔ اسلام کو ختم کرنے کے لیے کوئی سازش، کوئی کوشش انہوں نے نہیں چھوڑا تھا، بعد میں چل کے مسلمان ہو گئے، لیکن اس واقعے تک وہ سچے پکے دشمن ہی تھے۔ تو اب انہوں نے دل میں کہا اب میں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا بات پیش کروں جس سے اس کے دل میں نفرت آ جائے۔ بہت کوشش کی، بات لیکن جھوٹ بولنے کا معمول عرب میں نہیں تھا، سب کچھ کرتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، باتوں کو مروڑ توڑ کے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دل کہہ رہا ہے دیکھ آگے چل کے اگر یہ بات تیری غلط ثابت ہو گئی تو بادشاہ کے دل میں تیری وقت نہیں ہوگی، تو جھوٹا ہو جائے گا، اس لیے سوچ سمجھ کے بول۔ بہت کچھ کوشش کرنے کے بعد اب اسے کچھ بھی بات سامنے نہیں آئی۔ ابو سفیان نے کہا اب میں کیا کروں، کچھ بھی نہیں کر سکتا، کچھ جو ہے وہ سچ سچ بتانا پڑے گا۔ پھر ایک بات یاد آئی، ہاں معراج کا واقعہ میں بتاؤں گا۔ معراج کا واقعہ بتاتے ہی خود بخود یہ بادشاہ محمد صاحب کو جھوٹا مان لے گا۔ چنانچہ وہ دربار میں گئے، ابو سفیان جا کے کہا، پوچھا بادشاہ نے محمد صاحب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اب انہوں نے کہا وہ بڑے اچھے نسب والے ہیں۔ ان کے ماننے والے کون ہیں؟ کہا ان کے ماننے والے غریب زیادہ ہیں، مالدار کم ہیں۔ اچھا، تو ہر نبی کا معمول ایسا ہی ہوتا ہے، جو بھی نبی جب بھی آواز اٹھاتا ہے تو اس کے ماننے والے کمزور لوگ ہوتے ہیں، طاقت والے لوگ عام طور سے اسے انکار کرتے ہیں۔ اب پوچھتے پوچھا اور کوئی بات ہو تو بتاؤ۔ کہا دیکھو واقعہ معراج ہے، ان کے جھوٹے ہونے کے واسطے معراج کا واقعہ کافی ہے۔ اب انہوں نے معراج کا واقعہ سنایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں کعبۃ اللہ سے بیت المقدس تک سفر ہو جائے، اس کے بعد آسمان کی طرف سفر ہو کے پھر اسی رات میں واپس بھی لوٹ آئے۔ تو وہاں ایک عالم کھڑا ہوا تھا، بادشاہ کا ایک عالم جس کو ایلیا کہتے ہیں، وہ عیسائیوں کا عالم تھا۔ اس نے فوراً بادشاہ سے کہا بادشاہ اس کا میں گواہ ہوں، اس کا میں گواہ ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا آپ کیسے گواہ ہیں، آپ کو کیسے معلوم ہے یہ واقعہ؟ کہا بادشاہ سلامت، آپ کو معلوم ہی ہے میں بیت المقدس کا ذمہ دار ہوں، میں اس وقت تک نہیں سوتا تھا، بلکہ مجھے اس وقت تک نیند نہیں آتی تھی جب تک پورے دروازوں کو بند نہیں کر لیتا تھا۔ چنانچہ ایک رات میں آیا، تمام دروازوں کو بند کرنے کے بعد ایک دروازہ میں بند کرنا چاہ رہا تھا، بالکل میرے سے وہ دروازہ ہلا نہیں جا رہا تھا۔ اس کے بعد پورا عملہ، پورا اسٹاف آیا، جتنے لوگ آئے تھے سب مل کے اس کو ہلانے لگے، وہ پہاڑ کی طرح وزنی ہو گیا، وہ کسی طریقے سے ہل نہیں رہا تھا۔ بعد میں نے کارپینٹروں کو بھی بلایا، انجینئروں کو بھی بلایا، ذرا دیکھو تو صحیح دروازے کو کیا آفت آئی ہے، دروازہ بند ہی نہیں ہو رہا ہے، اس کو بند کے بغیر میں سونے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اب نجاروں نے آ کے کہا بھائی ایسا لگ رہا ہے اوپر کا جو لوڈ ہے وہ دروازے پہ پڑ گیا ہے، وہ دروازے پہ پڑ گیا ہے، دروازہ اب تو ہلنے والا نہیں ہے، صبح تک ہلنے والا نہیں، صبح کے بعد شاید کچھ ہو جائے، صبح تک تو کسی اعتبار سے یہ ہلنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ بادشاہ سلامت میں چلا گیا۔ جب صبح میں واپس آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، دروازہ حسب معمول ہل رہا ہے، دروازے کے سامنے ایک چٹان تھی، اس چٹان میں ایک سوراخ ہو گیا، مجھے سمجھ میں آ گیا شاید اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو راتوں رات یہاں بلایا ہے، اس نبی کی سواری کو یہاں سے باندھا گیا ہے۔ تو اس ایلیا نے جواب دیتے ہی یہ ابو سفیان اور ششدر رہ گئے، ہائے افسوس میں کسی چیز کو بگاڑ کے پیش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ان کے عالم نے گواہی دے دی، ان کے ہی عالم نے گواہی دے دی کہ رات میں ایسا ہوا ہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس میں بلا کر اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کی امامت کروا کر پوری دنیا میں اعلان کروا دیا یہ آخری نبی ہیں، یہ آخری نبی ہیں۔ نبیوں نے اپنے اپنے اعتبار سے کچھ کلمات کہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگے بڑھ کے کہا الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا وآتانی ملکا عظیما، کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے مجھ کو خلیل بنایا ہے اور مجھے ملک عظیم بھی عطا کیا ہے، وانقذنی من النار، اور آگ سے مجھ کو نکالا، وجعل علیہ بردم و سلاما، اور آگ کو میرے اوپر ٹھنڈا اور سلامتی کی چیز بنا دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور آ کے کہنے لگے الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے مجھ سے بات کیا۔ ہاں وجعلنی
وجعلنی سبب ہلاکی آل فرعون و نجات بنی اسرائیل. پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ہلاک ہونے کا سبب بھی مجھے بنایا اور بنی اسرائیل کے بچاؤ کا سبب بھی مجھے بنایا. پھر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے، آ کے انہوں نے اپنے اعتبار سے اپنا ایک تعارف کروایا. داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا تعارف کروایا. پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا تعارف کرایا. آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کروایا، الحمدللہ الذی جعلنی رحمتا للعالمین وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور لوگوں کی طرف نذیر و بشیر بنا کر بھیجا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو چیزیں تھیں وہ بتائی. وجعل امتی خیر الامم، اور میری امت کو اللہ تعالیٰ نے بہترین امت بنایا، بہترین اخرجت للناس، جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی ہے. اب یہ تمام تعریفوں کو سننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کھڑے ہوئے. گویا کہ ایک اسٹیج تھا جس اسٹیج میں تمام نبیوں کی تقریریں ہوئی، اس میں آخر میں میرے اور آپ کے آقا کی تقریر ہوئی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کھڑے ہوئے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کون تھے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد، تمام نبیوں کے جد امجد. کیا مطلب؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو 12 بیٹے تھے جس میں ایک بیٹے یوسف علیہ السلام بھی تھے، انہی کے ذریعے سے یہ بنی اسرائیل کی نسل چلی. اسی میں ہزاروں نبی آئے. ادھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، پھر ان کی نسل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اس اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سب کے بڑے تھے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کھڑے ہو کے کہا، دیکھا، سن لیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو بات سنی ہے، انہی فضیلتوں کے اعتبار سے یہ ہم سب سے ممتاز ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو سید المرسلین بنایا، خاتم النبیین بنایا، انہی اوصاف کی وجہ سے جو اوصاف بیان کر رہے ہیں. اس کے بعد آسمان سے معراج کے نام پہ ایک سیڑھی لائی گئی، جس سیڑھی کے ذریعے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان کی طرف سفر ہوا. یہ آسمان کی طرف سفر ہوا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی. اس دوران اللہ تعالیٰ نے بہت سارے عذابات کو بھی دکھائے. کوئی سود خور تھا تو سود خور کو جو عذاب ہو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دکھا لیا کہ ایک نہر میں ایک آدمی جا رہا ہے، پتھروں کو لقمے بنا بنا کے کھا رہا ہے. پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ سود خور کی ایک تصوری صورت ہے. جو آدمی دنیا میں سود کھاتا ہے اس کو یہ حشر کیا جاتا ہے. ایک آدمی کو دیکھا شرمگاہوں کے اوپر چیتڑے، جیسے جسے پھٹیچر کی طرح کہتے ہیں ہم لوگ، چیتڑے لگے ہوئے ہیں اور جانوروں کی طرح کانٹوں کو کھا رہے ہیں، زقوم کو کھا رہے ہیں. پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زکوٰۃ کی چوری کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے. ایسے متفرق عذابات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بتایا گیا. پھر آسمان میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوئی. اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں ایک ہدیہ دیا. وہ ہدیہ کیا تھا؟ اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کے لیے 5 نمازوں کا ہدیہ لے کے جائیے. ابتداً 50 نماز تھے، بعد میں چل کے وہ 5 نماز ہو گئے. چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق سے پہلے دوبارہ مکہ آ گئے. لوگوں کے سامنے جو چیز تھی اس کو بتایا. اب مجھے بتانا ہے، معراج کا اصل تحفہ 5 نمازوں کا تحفہ ہے. اور معراج کی تاریخ کیا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے. معراج کا مہینہ کیا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے. تو جو معراج کا تحفہ ہے پوری دنیا کو معلوم ہے. وہ کیا ہے؟ 5 وقتہ نماز. وہ کیا ہے؟ 5 وقتہ نماز. 5 وقت کی نماز ہے، لیکن 5 وقت کی نماز اگر کوئی پابندی سے پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 50 وقت کی نماز کا ثواب دیتے ہیں. اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سنتیں ایسے لگا دیں. اگر آدمی تمام سنتوں کو پڑھ لیتا ہے اس کی مقدار 85 کو پہنچ جاتی ہے. فجر سے پہلے 2 رکعت سنت، ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت، اس کے بعد 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل، عصر سے پہلے 4 رکعت سنت، مغرب کے بعد 2 رکعت سنت، اس کے بعد 6 رکعت صلاۃ الاوابین، عشاء کے سے پہلے 4 رکعت سنت، اس کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ، اس کے بعد 2 رکعت نفل، اس کے بعد وتر کی 3 رکعت، پھر 2 رکعت نفل. یہ پورا خاکہ اس کی مقدار 85 کو جا کے ٹھہر جاتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اگر ادا کرتے ہیں
تو میرے دوستو اب جو اصل بتانا تھا وہ رمضان، وہ شب معراج کا جو ہدیہ ہے اس کو بتانا تھا لوگوں کے سامنے کہ شب معراج کیا چیز ہے. شب معراج کو کوئی افسانہ بنا کے پیش کرنا نہیں ہے، شب معراج کوئی بنانے کی چیز نہیں ہے. شب معراج میں اپنے رب کو منوانے کی، سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک ہدیہ دے دیا 5 وقتہ نماز کی صورت میں. اس کی اہمیت کو تو پوری زندگی میں بتانا ہے. جب شب معراج کی کوئی رات ہی طے نہیں ہے، اس رات کو منانے کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے. اس لیے میرے دوستوں ہم تو قرآن و حدیث سے آپ کے سامنے کھری کھری بات اس لیے پیش کرتے ہیں، باپ دادا کے زمانے سے جو چل رہا تھا، باپ دادا کے زمانے سے جو چل رہا تھا. لوگ یہ کہہ کے باپ دادا کی میٹھی چیزوں کو لے لیتے ہیں، پھیکی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. باپ دادا بیل گاڑی چلاتے تھے، باپ دادا پہلے کیا پہنتے تھے اب ہم کیا پہن رہے ہیں، باپ دادا کیا کھاتے تھے اور ہم کیا کھا رہے ہیں، باپ دادا کی جھوپڑ پٹی میں رہتے تھے اور ہم کس بلڈنگ میں رہتے ہیں. ان ساری چیزوں کو فراموش کر دیتے ہیں. جہاں مسئلہ دین کا آتا ہے وہاں باپ دادا کی نہیں چلتی ہے، وہاں باپ دادا کی دادا گیری نہیں چلتی ہے، وہاں تو قرآن حدیث چلے گا. اس لیے میرے دوستو اس چیز کو سمجھتے ہوئے شب معراج کو جو اصل ہدیہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.